میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے، امام حسین گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ابن سعد کے پاس آتے ہیں اور لشکر یزید سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے لوگو، ذرا تم اپنے آپ کو دیکھو اور مجھے دیکھو میں کون ہوں، اپنے نسب کو دیکھو اور میرے نسب کو دیکھو، تم اپنی ذات کو دیکھو اور میری ذات کو دیکھو میں کون ہوں۔ میرے نانا کا نام محمد الرسول اللہ ہے، میں نبی کا نواسا ہوں۔ میرے بابا علی ہے، علی، میں علی کا بیٹا ہوں۔ میری ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ میرے بھائی کا نام حسن ہے۔ تم کس حیثیت سے مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہو؟ تم کیوں بھول جاتے ہو میں وہی حسین ہوں۔ اللہ اللہ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو آقا ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب آقا ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور جب میں تکلیف میں ہوتا ہوں تو آقا کو تکلیف ہوتی ہے۔ تم کیوں بھول گئے ہو میں نبی کا نواسا ہوں، میں وہی حسین ہوں، دنیا جانتی ہے میں نبی کا نواسا ہوں۔ اللہ اللہ، جب آقا حسین نے یہ تقریر کی، آقا حسین نے فرمایا، آج تم مجھ پر ظلم کرو گے، میری اہل بیت پر ظلم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کے سبب جہنم عطا کرے گا۔ آج تم اگر میرے گھر والوں پر ظلم کرو گے تو قیامت تک تم تڑپتے رہو گے، اور کل جب میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو مجھے بتاؤ تم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالی تمہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ جب امام آقا حسین نے اتنا کہا تو شمر لعین نے کچھ مداخلت کی۔ شمر لعین بولا، میں اس کو یقین نہیں کرتا۔ امام حسین کہنے لگے، ارے بدبخت، کیا تو اس چیز کو نہیں مانتا؟ کیا تو اس بات کو نہیں مانتا؟ میں نبی کا نواسا ہوں۔ اللہ کی قسم، مشرق سے لے کے مغرب تک، پورب سے لے کے پچھم تک، ساری دنیا کا ذرہ ذرہ یہ چاند جانتا ہے حسین نبی کا نواسا ہے، سورج جانتا ہے حسین نبی کا نواسا ہے، ستارے جانتے ہیں حسین نبی کا نواسا ہے، فضا جانتی ہے حسین نبی کا نواسا ہے، دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے حسین نبی کا نواسا ہے، دنیا کی ہر شے جانتی ہے حسین نبی کا نواسا ہے، اور تو اس حدیث میں مداخلت کر رہا ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے کہ حسین کیا نبی کا نواسا نہیں ہے؟ میں نبی کا نواسا ہوں۔ اگر تو آج مجھ پر ظلم کرے گا، تجھے اللہ تبارک و تعالی برباد کر دے گا۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنا کہنے کے بعد میں آقا حسین اپنے خیمے میں واپس آ جاتے ہیں۔ جب اس گفتگو کو حر نے سنا، حر کانپنے لگا۔ ایک بدبخت بولا، ارے حر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ہم تو تجھے بہت زیادہ بہادر سمجھتے تھے، ہم تو یہ سمجھتے تھے تو بہت زیادہ ہوشیار ہے، ہم تو یہ سمجھتے تھے تو بہت زیادہ خطرناک ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آخر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ڈر کیوں رہا ہے؟ حر کہنے لگا، لوگو، حسین جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، حسین نبی کا نواسا ہے۔ اگر آج ہم حسین پر ظلم کریں گے، اگر آج ہم حسین کے گھر والوں پر ظلم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں زمین میں دھسا دے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں برباد کر دے گا۔ حر نے اتنا کہا اور حر آقا حسین کے پاس میں آ جاتے ہیں، آقا حسین کے قدموں میں گر جاتے ہیں، آقا حسین سے کہتے ہیں، آقا حسین مجھے معاف فرما دیجئے، آقا حسین آپ میری وجہ سے کربلا میں آئے ہیں، آقا حسین مجھے معاف فرما دیجئے، اور آقا حسین میں بھی اب محب اہل بیت ہو چکا ہوں، آقا حسین میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب حر نے آپ کا دامن پکڑ لیا ہے، اب اگر حسین مرے گا تو آپ کے نام پر شہید ہو کر مرے گا۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حر بھی آقا حسین کی طرف ہو جاتے ہیں۔ اب جنگ کی ابتدا شروع ہونے جاتی ہے۔ سب سے پہلے ابن سعد آتا ہے اور تیر امام حسین کی خیمے کی طرف چلاتا ہے اور اپنے لشکر سے کہتا ہے، اے میرے ساتھیوں، دیکھو سب سے پہلے سپہ سالار نے
تیر چلایا ہے، تم تیاری کرو، جنگ کی تیاری کرو اور جاؤ امام حسین کا سر کاٹ کر لے کر آؤ۔ اللہ اللہ، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے ابن سعد نے یسار اور سالم کو بھیجا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب ادھر سے حضرت بریر ابن حزیر کھڑے ہوئے، حضرت حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے، حضرت زہیر ابن قین کھڑے ہوئے اور کہنے لگے آقا اجازت دیجئے، ابھی ہم جاتے ہیں اور یسار اور سالم کا سر کاٹ کر لے کر آتے ہیں۔ اس نے آپ سے جنگ کرنے کی کیسے سوچ لے؟ آقا ہمیں اجازت دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا حسین نے منع فرما دیا، اے زہیر ابن قین تم مت جاؤ۔ حبیب ابن مظاہر سے بھی منع فرما دیا، اے حبیب ابن مظاہر تم میں مت جاؤ۔ بریر ابن حزیر سے منع فرما دیا، اے بریر ابن حزیر تم میں مت جاؤ۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک نوجوان تھا جس کا نام حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی ہے، وہ آقا کے پاس میں آتے ہیں اور آقا حسین سے عرض کرتے ہیں، آقا حسین آپ مجھے اجازت دیں، میں عبداللہ ہوں، میرا نام عبداللہ ہے، میں ابھی جاتا ہوں اور یسار اور سالم کی گردن کاٹ کر لے کر آتا ہوں۔ اللہ اللہ، آقا حسین نے حضرت عبداللہ ابن عمیر کو نیچے سے اوپر تک دیکھا اور کہا جاؤ عبداللہ ابن عمیر تم جاؤ۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمیر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور میدان میں آ جاتے ہیں۔ میدان میں آنے کے بعد میں جب یسار اور سالم نے دیکھا، سالم آگے بڑھا اور کہنے لگا تم کون ہو؟ ہمارے مقابلے میں تو بریر ابن حزیر کو آنا چاہیے تھا، ہمارے مقابلے میں تو حبیب ابن مظاہر کو آنا چاہیے تھا، ہمارے مقابلے میں تو زہیر ابن قین کو آنا چاہیے تھا، آخر تم کون ہو؟ تو وہ نبی کا غلام بولا مجھے عبداللہ ابن عمیر کہتے ہیں۔ اور تو کیا سمجھتا ہے؟ تو مجھ سے مقابلہ کرنے میں اپنے آپ کو بزدل سمجھتا ہے کیا؟ میں حسین کا غلام ہوں، اور مت بھول جو حسین کا غلام ہوتا ہے وہ ایک پر نہیں 100 پر بھاری ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، اب سالم آگے بڑھا اور حضرت عبداللہ ابن عمیر بھی آگے بڑھے۔ سالم اور عبداللہ ابن عمیر میں کشتی ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، عبداللہ ابن عمیر نے ایک وار کیا اور ایک ہی وار میں سالم کی گردن کو کاٹ کر دوسری طرف پھینک دیا۔ اب یسار آگے بڑھا، یسار جیسے ہی آگے بڑھتا ہے، یسار کے اور حضرت عبداللہ ابن عمیر کی کشتی ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمیر نے ایک وار کیا اور یسار کی گردن کو بھی کاٹ دیا، ان دونوں کو جہنم کی طرف ربا دبا کر دیا۔ ادھر سے آقا حسین دیکھ رہے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمیر کی بیوی بھی اس جنگ کو دیکھ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر کی بیوی جنگ میں آ جاتی ہے اور اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ عبداللہ ابن عمیر میں بھی آپ کے ساتھ جنگ کروں گی، میں بھی آپ کے ساتھ جنگ کروں گی، کیونکہ میں بھی محب اہل بیت ہوں، میں بھی آقا حسین سے محبت کرتی ہوں، میں بھی آقا حسین سے پیار کرتی ہوں، میں بھی ان کے نام پر قربان ہونا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر نے فرمایا اے میری شریک حیات، عورتوں کو قتل و قتال کی اجازت نہیں ہے، تم یہاں پر جنگ نہیں کر سکتی، تم واپس چلے جاؤ۔ مگر ان کے اندر اتنا شہادت کا شوق تھا، کہنے لگی عبداللہ ابن عمیر میں بھی تو حسین سے محبت کرتی ہوں، میں بھی حسین کے نام پر شہید ہونا چاہتی ہوں۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی نے فرمایا میری شریک حیات، اگر عورتوں کو قتل و قتال کی اجازت ہوتی تو میں تم سے منع نہیں فرماتا۔ آقا حسین نے جب عبداللہ ابن عمیر کی بیوی کو دیکھا تو آقا حسین نے ان کو بلا لیا اور آقا حسین نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ ابن عمیر کی بیوی، عورتوں کو قتل و قتال کی اجازت نہیں ہے، تم وہاں پر مت جاؤ۔ اللہ اللہ، اب حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی پوری ذوق شہادت کے ساتھ میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، حسین سے محبت کرتے ہیں اور ایک دم لشکر یزید آ جاتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمیر کو گھیر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر پر سے چاروں طرف سے تیر کی برساتیں ہوتی ہیں۔ اللہ اللہ، ان کے سینے پر تیر گھس جاتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمیر اپنے گھوڑے سے گر جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر اسی طریقے سے شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
حضرت عبداللہ ابن عمر کی ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بیوی نے دیکھا کہ میرے شریک حیات شہید ہو گئے ہیں۔ آقا حسین کی بارگاہ میں ماں جاتی ہے اور آقا حسین سے کہتی ہے آقا حسین میرا بچہ آپ کے نام پر قربان ہو گیا ہے، میرا شہزادہ آپ کے نام پر قربان ہو گیا ہے، اگر میرے بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی ہو تو آقا حسین کل میدان محشر میں اسے اپنا ساتھ دینا، کیونکہ میرا بیٹا آپ سے محبت کرتا تھا، میرا بیٹا آپ سے عشق کرتا تھا، میرا بیٹا آپ سے پیار کرتا تھا۔ آقا حسین نے فرمایا ہاں ہاں مائی تم ٹینشن مت لو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے کل میدان محشر میں نانا کے ہاتھوں سے جام پلاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کربلا کے اندر قیامت صغری چالو ہے، جنگ کا میدان ہے ہر طرف، اور 3 دن کے پیاسے حسین ہیں، 3 دن کے پیاسے اور بھوکے حسین ہیں۔ اللہ اللہ حسین پاک کے بچے پیاسے ہیں، حسین پاک کی بیویاں پیاسی ہیں، حسین پاک کی بہن بھی پیاسی ہے، اور ایسے جنگ کے میدان میں یہ بھوکے نوجوان آقا حسین سے لڑنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ امام عالی مقام امام حسین تشریف فرماتے